نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد للہ جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اس مدرسے سے ایک اور طالب علم سعید اللہ والاکرام انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے مدرسے کے ان سابقہ طلباء جنہوں نے حفظ یہاں سے کیا ہے ان میں ایک اور اضافہ ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری آسمانی الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ آپ سب سے پہلے یعنی انسانوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا رہا، اس کو محفوظ کیا جاتا رہا۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو اسباب تھے ان کو اختیار کیا جاتا رہا، اور الحمدللہ آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے۔ آج بھی اسی طرح قرآن کریم اپنی اسی حالت میں ہے، اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالی نے اس کو اتارا تھا، اور جس طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا اور انہیں سنایا۔ تو یہ کرشمہ، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور اس کا ذریعہ جو ہے اللہ نے انسانوں ہی کو بنایا ہے اسباب کے درجے میں۔ کوئی فرشتہ اس کو آ کر نہیں سناتا، یہی بچے، یہی بڑے جو صدیوں سے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان کا حافظہ کتنا ہے، کتنی چیز کو حفظ کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، کتنی کہانیاں یاد کر سکتا ہے، کتنے واقعات کو یاد کر سکتا ہے، کتنی کتابوں کو وہ یاد کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کتاب جو ہے وہ کسی بھی زبان کی، اس کتاب کو کوئی شخص لفظ بہ لفظ جس میں کہیں پر کوئی غلطی بھی نہ ہو، کوئی جملہ بھی نہ رہ جائے، اور اس کو وہ یاد کر لے، چاہے وہ 200 صفحات کی ہو، 400 صفحات کی ہو، 100 صفحات کی ہو، مگر یہ واحد اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم کہ جو ایک 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، ایسے بچے ہیں، تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان بچوں کے اندر، جو اگر یہاں نہ ہوتے، یہاں نہ پڑھ رہے ہوتے، تو اپنے گھروں میں یا اس ماحول میں جو ظاہر ہے کہ اسکول کا ہی ماحول ملتا ہے، تو اس عمر کے بچوں کو اپنی زبان میں پوری طرح اپنی بات کہنا بھی دشوار ہو۔ چھوٹے بچے جو اپنی بات کو یوں نہیں سمجھا سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ زبان تو عربی ہے، عربی دنیا میں بولی جاتی ہے، مگر یہ کسی انسان نے اس کو لکھا نہیں ہے، کسی یعنی شروع نہیں کیا کہ اس نے اپنی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں،
یہ کلام چونکہ اللہ کا ہے اور اللہ اس پوری کائنات کا خدا ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، تو اس رب نے انسان کے دل کے اندر یہ طاقت رکھ دی کہ وہ اس کلام کو، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکے۔ اور پھر یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کے لیے کوئی توفیق نہیں ملتی، ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ یہ سعادت، یہ توفیق، یہ سب اس شخص کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا کلام میرے، جس کو میں نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس کلام کو میں اپنے مخلوق میں اب اس بندے کو بھی اس کے سینے کے اندر بھی اس کو محفوظ کروں۔ سوچئے کہ پورا دین جو ہے قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے ہی ساری شریعت بنتی ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس کی تشریح فرما دی، یہ شریعت بن گئی، یہی دین بن گیا۔ اب یہ پورا دین یہ کتاب ہے ہمارے پاس۔ گویا ایک بچہ جو قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے تو پورا کا پورا دین، پوری دین کا اصل، پورے دین کا ماخذ، اول ماخذ اللہ اپنے اس مخلوق میں، اس بندے کو اس کے دل میں یہ اتار دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی اعزاز نہیں ہے دنیا میں، کوئی اس سے بڑھ کر اعزاز نہیں ہے۔ ہم غور کر لیں، فکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا انسان ہے، قرآن کہاں، انسان کہاں، اللہ کا کلام کہاں، بندے کی زبان کہاں، مگر بس یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند فرماتا ہے اس کو اس اعزاز سے نواز دیتا ہے۔ یہ نسبت جو ہے اب انہوں نے حص کیا ہے اور انہوں نے اپنے استاد سے حفظ کیا، ان کے استاد محترم نے اپنے استاد سے حفظ کیا۔ یہ پوری ایک نسبت ہے، سلسلہ ہے، اور یہ کہاں پہنچتا ہے جا کر، کہاں یہ سند کہاں پہنچتی ہے جا کر، یہ سند جا کر پہنچتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی نسبت ہے آپ اس بچے کو ہو گئی یا ان بچوں کو ہو گئی جنہوں نے یہاں حفظ کیا یا جہاں دنیا میں جہاں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، ان سب کی نسبت جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہے کہ یہ نسبت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے اوپر جائیے تو حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس سے اوپر جائیے تو پھر کون؟ اللہ کی ذات۔ کہاں سے یہ سلسلہ جڑتا ہے، جڑتے ہوئے کہاں تک جا پہنچتا ہے، تو بڑے اعزاز کی بات ہے، نعمت اللہ پاک، سعادت ہے اس بچے کے لیے، اور مبارکباد کے اول مستحق ہیں ان کے استاد محترم قاری صاحب، جو استاد ہیں، استاد کا اپنا ایک مقام ہے، استاد تو استاد ہی ہے، جس نے جو الف سے لے کر اور یا تک سورۃ الفاتحہ ابتدا سے لے کر سورۃ الناس تک حفظ تو بچے نے، اللہ نے اس کو سعادت عطا فرمائی۔ ذریعہ وہ استاد بنے جس نے وہ محنت کی، جس نے استاد نے اس کو پڑھایا، اس لیے استاد کا اپنا ایک مقام اللہ کے نزدیک بھی ہے اور اللہ دنیا میں بھی معزز رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ طالب علم اور استاد، یہ دونوں وہ ہیں جو تم میں سب سے بہتر ہیں، اس کائنات میں سب سے بہتر، استاد کا مقام، استاد سب سے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ جو شاگرد ہے
جو پڑھ رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استاد کے لیے ایک اعزاز، آپ خود فرماتے تھے کہ میں معلم ہوں، تو یہ ایک بڑا رتبہ ہے استاد کا، جو استاد نے ان کو حفظ قرآن کرایا۔ پھر والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ چنانچہ مدرسے میں انہوں نے محنت کی، وقت پر بچے کو بھیجا، تو وہ یہ سارے کے سارے سب جو درجات ہیں آخرت کے، اس میں جہاں یہ بچہ اول ہے، سر فہرست ہوگا، تو اسی طرح ان درجات کے اندر اور جنت کے جو انعامات ہیں، خصوصی انعامات قرآن کریم کے تعلق سے ملیں گے، میسر ہوں گے، اللہ نصیب فرمائیں گے، ان میں استاد بھی شامل ہوں گے، والدین بھی شامل ہوں گے، اور وہ بچہ جس نے یہ حفظ کیا ہے وہ تو شامل ہوگا ہی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ، وابستگی، محبت، تعلق، اور اس کے بعد اس کا اصل، اس کے بعد کا جو، اور وہ ہر ایک کے لیے ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، کہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے استاد کی اکرام کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شعبہ زندگی کے اندر جائیں یہ برکات ہر جگہ ان کو انشاءاللہ رہیں گی۔ قرآن کریم کی جو اول جو برکت ان کو مل گئی، بس اس کو محفوظ رکھنا۔ اب یہ بڑی اہم چیز رہتی ہے کہ جس طرح ایک مدرسے کے اندر ایک طالب علم پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک باقاعدگی رکھتا ہے، اور اس کے اثرات اس پر موجود ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو ان کو برقرار رکھنا چاہیے، اور والدین پھر اس کے اندر زیادہ جو ہے توجہ ان کی ہوتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ گھر میں زیادہ وقت اپنا گزارتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھے، اس کو اپنے باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، اور نمازوں کی پابندی کرے، اچھے دوست بنائے، برے دوستوں سے محفوظ رکھے، برا تو دوست ہو ہی نہیں سکتا، برے شخص سے جو ہے بچوں کو دور رکھا جائے، اچھی صحبت ان کو دی جائے، جس شعبے کے اندر بھی جائیں اس شعبے کے اندر دیانتداری اور قرآن کریم جو اپنا اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھے، اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا رکھا ہے، کوئی عمل، کوئی کام، کوئی چیز مجھ سے ایسی سرزد نہ ہو جو خلاف دین، خلاف شرع ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مستقبل کو، ان کے جس شعبے میں آگے بڑھے اور جو کچھ بھی حاصل کرنے کے ان کے آگے کے منصوبے ہوں، اللہ ان میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ والدین کو، حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و اکرام سے نوازے، اور آخرت کے تمام جو نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ سب اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔